نیریٹیوز ود عامرانہ، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ابھی ازبکستان میں ہیں، اس سے پہلے آذربائیجان میں تھے۔ ازبکستان میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی کہ بھائی کہ افغان طالبان کو چاہیے کہ وہ دہشت گردی کو پنپنے سے روکیں اور پاکستان کے اوپر حملوں سے روکیں، اور افغانستان میں جو استحکام ہے وہ پورے خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی نیا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ازبکستان میں یہ بات کرنا جا کے، اور ایسے یہ ہے کہ جیسے ازبکستان سے درخواست کرنا کہ طالبان کے اوپر اپنا دباؤ استعمال کریں کہ وہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی کو جو ہے حملے کرنے سے روکیں۔ کیا عجیب سی صورتحال ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ اور ہمارے جو ادارے ہیں، جب طالبان آئے تو اس وقت بڑے ہم بگلے بجا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ طالبان آ گئے، اب امن ہوگا اور تمام چیزیں درست ہو جائیں گی۔ اب وہ ممالک جن کا تعلق نہیں رہا طالبان کے ساتھ کوئی کبھی گہرا، اب انہوں نے تعلقات اپنے گہرے کر لیے ہیں، چین ہے، ازبکستان ہے، اور اب پاکستان ان سے مدد مانگنے جا رہا ہے کہ بھائی ٹی ٹی پی کو روکیں۔ لیکن صورتحال بڑی عجیب ہو رہی ہے افغانستان میں۔ ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا کہ آپس میں جو اختلافات ہیں طالبان کے، وہ شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ایک بڑا دلچسپ بات کی سلیم صافی صاحب ہمارے محترم ہیں، انہوں نے اپنے کالم کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فرسٹ کزن والا جس کو تبور ولی پشتوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے پاکستان اس کا، اور اس میں فرسٹ کزن کے اندر روایت ایسی بتائی جاتی ہے کہ دونوں دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن ایک جو طاقتور ہوتا ہے وہ چھوٹے والے کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر بھی ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو آپ کے پنجاب میں اور سندھ کے اندر تو لوگ چھوٹے کا مطلب جانتے ہیں کہ چھوٹے کے ساتھ بڑے پھر کیا حال کرتے ہیں۔ تو وہ ایک صورتحال جو ہے وہاں پہ اس کے کانٹیکس کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات، اگر یہ اتنی سادہ ایکویشن ہوتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ لیکن یہ کہ چونکہ اسٹریٹجک پولیٹیکل لینڈسکیپ بہت کمپلیکس ہو گیا ہے، اس میں اس طرح کے بہت سمپلسٹک ورژن جو ہے وہ شاید ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد نہیں کرتے، بلکہ کمپلیکس سمپل سلوشن جو ہے ہمارے سمپل نیریٹو جو ہے، بہت ہی سادہ بیانیے جو ہیں، وہ کوئی حل نہیں دے پاتے، کوئی دیر پا حل نہیں دے پاتے۔ ابھی مجھے تو یہ یاد آ رہا تھا کہ پاکستان کا آرگومنٹ جو ہے طالبان کے اوپر، افغانستان کے اوپر، وہی ہے جو ایک دور کے اندر انڈیا پاکستان کے لیے کرتا تھا، جب ہم کہتے تھے جی کہ آئیں مذاکرات کریں، کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہو، دوبارہ سے ریزیوم ہو، اختلافات کو چھوڑیں، تو انڈیا کی طرف سے ابھی بھی یہی جواز ہے کہ بھئی بتائیں تو صحیح، ہم مذاکرات کس سے کریں، ہم پنڈی والوں سے کریں یا اسلام آباد والوں سے کریں۔ ابھی پاکستان وہی آرگومنٹ جو انڈیا ہمارے خلاف استعمال کرتا تھا، آج مجھے ایک اور خبر دیکھ کے ایک انگریزی روزنامے میں وہ یاد آ گیا کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یار طالبان تو ڈیوائڈ ہیں، ادھر تو کئی فیکشن بن گئے ہیں، اب بتائیں ہم قندھار سے بات کریں یا کابل سے بات کریں۔ لیکن جب آپ نے بات شروع کی تھی تو تب یہ بات کس سے چل رہی تھی؟ کیا یہ حقانی سے جن کے اوپر پاکستان نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی، جن کو ہم بہت بڑا اتحادی کہتے رہے، یا وہ قندھاری تھے جہاں پہ ہمارا کبھی چینل ہی نہیں بن پایا؟ ملا ہیبت اللہ نے بڑی ڈیلیبریٹلی کوشش کی ہے کہ پاکستان سے ایک چینل کوئی براہ راست نہ بن پائے۔ ان کے ساتھ فضل الرحمان نے صرف ایک ملاقات کی، اس کے بارے میں انہوں نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھیں اور راہ ہموار ہو گئی تھی۔ ابھی اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آ رہی، لیکن یہ جو ایکویشن جو ہے کہ چھوٹا بڑا، یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ہے۔ یہ ایک اس رویے کی عکاسی کرتا ہے بعض بڑی ریاستوں کی طرف سے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر تقسیم ہے، بتائیں کس سے بات کریں کیسے نہیں کریں، تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم شاید کسی مسئلے کی حل کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے۔ اگر مسئلے کے حل کی طرف ہم بڑھنا چاہ رہے ہوتے، اور اگر یا ہمارے پاس سلوشن ہوتا، یہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس سلوشن نہیں ہوتا تو ہمیں بہانے چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ ریاستوں کے تعلقات کے اندر پہ بھی ہوتا ہے، یا تو یہ بہانہ ہے یا پھر واقعی ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے اور ہم کس قسم کا افغانستان دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب حقانی سے بات کی تھی تو یہ مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ انہوں نے کیا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ، انہی کے کہنے کے اوپر جو ہے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جو ہے پاکستان میں آئے تھے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ابھی ایک سال پہلے تک تو ہمارے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے پی والے یہ بھی کہتے رہے کہ بھئی یہ تو حقانیز ہیں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ میں حقانیز کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ چھوٹے بڑی کی لڑائی جب شروع ہوتی ہے تو اس میں بڑے کی کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹے کے جو قریبی اتحادی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بہتر کیا جائے، اس کی پشت پناہی کی جائے۔
تو افغانستان میں پاکستان کا چھوٹا تو حقانی ہے، اور یہ وہی حقانی ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کے براہ راست ذمہ دار سمجھے جاتے رہے ہیں آفیشیل ریکارڈ کے مطابق، KPCTD کے ریکارڈ کے مطابق، اور انہوں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی، بیانات بھی انہوں نے دیے۔ تو یہ حالات تو بہت پیچیدہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ TTP دہشت گردی کا مسئلہ شاید پھر پس پش چلا جائے، اور کوئی اور بڑی گیم، بڑا ایک علاقائی تناظر میں، عالمی سیاست کے تناظر کے اندر پاکستان اب افغانستان کو بڑے پریزم سے دیکھنا شروع کرے گا، بڑے کانٹیکس میں دیکھے گا، اور اس کا نیریٹو، پالیسی اپروچ چینج ہو جائے گی۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کا TTP کے اوپر فوکس بہت مشکل سے آیا، اور سارے حل بات چیت کرنے کے سے لے کے، اس سے پہلے جو جب TTP ادھر تھی اس وقت مذاکرات کرنے سے لے کے، اور ابھی تک طالبان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے تک، جو ہے یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے پاکستان کی ریاست نے یہ طے کیا ہے، یکسوئی دہشت گرد کے خلاف حاصل کی تھی۔ اگر یہ کسی ہم بڑے کانفلکٹ کو ذہن میں رکھ رہے ہیں، اور جیو پولیٹیکل لینڈس کے اوپر جو چینجز ہو رہی ہیں اس کو دوبارہ اسی کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر دہشت گردی ہمارے لیے دوبارہ سے ثانوی گیم بن سکتی ہے، مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب دیکھیں دہشت گردی کا خاتمہ جب ریاست کی پرائورٹی نہیں رہے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر دوبارہ سے اچھے برے کی بات شروع ہوگی، وہ پھر حقانی دوبارہ سے اچھے ہو جائیں گے، بہت سارے جو گروپ ہیں TTP کے اندر وہ پھر سے دوبارہ سے جو ہے کچھ اچھے ہو جائیں گے، اس میں برے ہو جائیں گے۔ یہ ریاست پاکستان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے جو ہے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کی جو پرائورٹی ہے پاکستان سے دہشت گردی، کیونکہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے، اور پاکستان کا کے اندر جو پورا ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اور سماجی جو رویہ جاری ہے، عدم استحکام ہے، اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ دہشت گردی کے جتنے بھی سانچے ہیں، ساختیں ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ختم کریں۔ یہی ریاست کی پرائورٹی ہونی چاہیے۔ ہم بات کریں گے، اگر یہ فوکس ہمارا ہٹتا ہے دہشت گردی سے دوبارہ سے، پھر ہم پرانی گیم اس میں کویشچنس کے اندر جاتے ہیں، تو پاکستان کے لیے کیا منظرنامہ بننے والا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو شاید اس طرح کی اب مالی امداد بھی حاصل نہیں ہوگی، معاونت بھی حاصل نہیں ہوگی، اور پاکستان اتنا معاشی طور کے اوپر، سیاسی طور کے اوپر اتنا مضبوط بھی نہیں ہے۔ اس کی ریلیونس جو ہے خاصی چینج ہوئی ہے پورے ریجن میں اور مڈل ایسٹ کے اندر۔ یہ ایسے جڑے ہوئے مسئلے ہیں جن پہ بات کرنا، کسی بھی فیصلے تک پہنچنے سے پہلے ان عوامل کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم آنے والے دنوں کے اوپر اس کے اوپر گہری نظر رکھیں گے، اور آپ کو بتاتے رہیں گے ان تمام چیزوں کے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ۔ ہم کل اس بات کو آگے بڑھائیں گے، یا اس سے کسی اور جڑے ہوئے مسئلے کے اوپر ہم جو ہے آپ کے ساتھ نیریٹیو بنانے کی اور اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔